میرے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، رشتے دار جمع تھے، ہر طرف رونق تھی۔ میں بار-بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں وہ میری بیوی بن جائے گی، جسے میں نے برسوں اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وقت کے ساتھ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ میں اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی میرے والد سے بات کی اور پھر دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، سب آسانی سے ہو گیا۔ گھر والے مان گئے، ہماری منگنی ہو گئی۔ میں ایک معمولی ملازمت کرتا تھا، لیکن میری نیت صاف تھی۔ میں نے عائشہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دولت کے محل تو شاید نہ دے سکوں، لیکن پوری زندگی عزت اور محبت ضرور دوں گا۔ وہ بھی اس وقت میری باتوں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے دولت نہیں چاہیے، اسے صرف ایسا شوہر چاہیے جو اسے عزت دے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اسی لیے جب نکاح کا دن آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اسی دن میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، گھر کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور میری ہونے والی دلہن ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک عائشہ کے والد نے مجھے الگ کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے نظریں جھکا کر کہا بیٹا ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا عائشہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں غلط بات ڈال دی اور میں نے حیرت سے کہا کیا مطلب؟ ابھی تو سب کچھ طے ہو چکا تھا، نکاح کی تیاری ہو رہی تھی، وہ خود راضی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے کہا میں جانتا ہوں لیکن اب وہ انکار کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مجھے اس کے سامنے لے جایا گیا۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو میں برسوں سے دیکھتا آیا۔ میں نے پوچھا عائشہ آخر کیا ہوا ہے؟ اس نے نظر چرا کر کہا یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کہا لیکن کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا ہم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے تھے۔ اس نے کہا وہ سب بچپن کی باتیں تھیں، اب میں تو اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میرا کلاس فیلو حمزہ۔ میرے دل پر جیسے کسی نے ضرب لگائی۔ حمزہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد شہر کے بڑے کاروباری لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ مہنگی گاڑیوں میں گھومتا تھا اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا صرف اس لیے کہ وہ امیر ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میری محبت اتنی معمولی تھی کہ چند پیسوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ عائشہ سرد لہجے میں کہا میں اپنی زندگی غربت میں نہیں گزارنا چاہتی۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ حمزہ کے خاندان بھی وہاں پہنچ چکا ہے اور وہ لوگ عائشہ کے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں۔ جو نکاح میرے ساتھ ہونا تھا وہ اچانک رک گیا اور عائشہ میرے سامنے ایک امیر گھرانے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، وہ ایک بار بھی مڑ کر میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری برسوں کی محبت ختم ہو گئی۔ میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے کسی سے بحث نہیں کی اور میں نے اتنا کہا شاید یہی میری قسمت تھی۔ اس رات میں نے اپنی ماں کے سامنے بہت رویا لیکن اگلے دن خود کو سنبھال لیا۔ میں نے فیصلہ کیا میں اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے لیے ضائع نہیں کروں گا جس نے دولت کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی نوکری کے ساتھ چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں مشکلات آئیں، کئی بار نقصان ہوا، کئی راتیں ایسے گزری جب میں نے گھر واپس جا کر سوچا کہ شاید میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، لیکن پھر مجھے عائشہ کا فیصلہ یاد آتا۔ میں خود کو سے کہتا اگر مجھے کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اپنی زندگی بہتر بنانی ہے۔ 10 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں نے دن رات محنت کی، میرا کاروبار آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور میں نے ایک چھوٹی سی دکان سے آغاز کیا تھا، پھر ایک دفتر اور اب چند ملازم رکھ لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے کاروبار نے اچھی خاصی ترقی کر لی۔ میں نے ایک گاڑی خرید لی اور اپنے والدین کے لیے ایک بہتر گھر بھی لے لیا، لیکن میں نے کبھی عائشہ کو تلاش نہیں کیا، اس کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا۔ میں نے اسے دل سے بھلا دیا۔ ایک دن مجھے ایک کاروباری کام کے سلسلے میں پرانے محلے جانا پڑا۔ وہی گلیاں، وہی پرانے گھر اور وہی دکانیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ میں گاڑی سے اترا تو میری نظر گلی کے نکڑ پر بیٹھی ایک فقیرنی پر پڑی۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، کوئی اسے چندہ دے دیتا، کوئی نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ میں بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس گیا تاکہ کچھ پیسے دے دوں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے ہاتھ سے بٹوا
बन गिर गया क्योंकि वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था नहीं था। वो आयशा थी और मैं कई लम्हे इसे देखता रहा। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसके चेहरे पर वक्त की थकन साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैं इसे पहचान गया। आयशा ने मुझे देखा मगर फौरन नजरें झुका ली। मैंने आहिस्ता से इसका नाम लिया। इसके होंठ कांपने लगे, इसकी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने पूछा, तुम यहाँ इस हालत में कैसे? आयशा ने जवाब दिया। मैंने दोबारा पूछा, हमजा कहाँ है? तो वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से अपनी जिंदगी की वो हकीकत बताने लगी जिसके बारे में शायद वो खुद भी किसी से बात नहीं करना चाहती। उसने कहा, शादी के शुरू के दिन वाकई बहुत अच्छे थे। हमजा इसे हर वो चीज देता जिसकी वो ख्वाहिश करती। महंगे कपड़े, जेवरात, बाहर खाना, घुमाना फिराना, घूमने फिरने की जगह। ऐसा लगता था जैसे इसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसे वो चाहती थी। मैं इसकी बात सुनता रहा और दिल में सोचता रहा कि शायद इसी जिंदगी के ख्वाब ने इसे मुझसे दूर किया था। आयशा ने बताया, कुछ अरसे तक हमजा का कारोबार बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन अचानक हालात खराब होने लगे। कारोबार में मुसलसल नुकसान होने लगा और घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए। पहले जो लोग इनके घर आते थे वो आहिस्ता आहिस्ता आना छोड़ गए। घर के मुलाजिम निकाल दिए गए और बहुत सी कीमती चीजें फरोख्त करनी पड़ी। आयशा के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था क्योंकि वो हमेशा हमेशा आसाइशों की आदी हो चुकी थी। इसने कहा, जब पैसे कम होने लगे तो मैं हमजा का रवैया भी बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता और अक्सर आयशा से कहता, इसे फजूल खर्ची छोड़ दो। आयशा इसे समझाने की कोशिश करती कि वो दोनों मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे, लेकिन हमजा खुद अपने कारोबार की परेशानियों में उलझा हुआ था। घर में पहले जैसी हंसी खुशी बाकी नहीं रही। दोनों के दरमियान बात बात पर इख्तिलाफात होने लगा। एक दिन हमजा के वालिद ने बताया कि इन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है और घर की कुछ जायदाद बेचनी पड़ेगी। मुझे आयशा ने बताया कि उस दिन इसे पहली मर्तबा एहसास हुआ जिस दौलत पर इतना नाज था वो हमेशा रहने वाली चीज नहीं थी। वो रात भर सो नहीं सकी। उसे मेरे साथ गुजरे हुए दिन याद आने लगे। इसे याद आया कि मैंने कभी इससे बड़े घर या महंगी गाड़ी का वादा नहीं किया था, बल्कि सिर्फ ये कहा था मैं इसे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुश रखने और मुश्किल वक्त में इसका साथ देने की कोशिश करूंगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हालात मजीद खराब हो गए। हमजा घर से ज्यादातर बाहर रहने लगा। एक दिन वो ये कहकर गया कि किसी जरूरी काम के लिए दूसरे शहर जा रहा है। आयशा ने इससे पूछा, कब वापस आओगे? तो उसने कहा, जल्द आ जाऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आया। पहले फोन पर बात होती रही, फिर उसने फोन उठाना भी छोड़ दिया। कई माह तक आयशा इसके इंतजार में बैठी रही, लेकिन आखिरकार इससे मालूम हुआ कि हमजा ने इसे अकेला छोड़ दिया। आयशा अपने ससुराल में खुश नहीं रही क्योंकि वहाँ दौलत खत्म होती हो चुकी थी। जिन लोगों ने इसे कभी इज्जत दी थी वही लोग इसे बोझ समझने लगे। आखिरकार इसे घर से निकाल दिया गया। वो अपने वालिदैन के पास आई तो वहाँ भी हालात बदल चुके थे। इसके वालिद बीमार थे और घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो अपने पास रख सके। कुछ अरसे बाद इसके वालिद का इंतकाल हुआ। इसकी माँ भी पहले ही दुनिया से जा चुकी थी। इसके पास ना शौहर था ना घर का कोई सहारा। कई साल मुख्तलिफ जगहों पर काम करती रही, लेकिन बीमारी और हालात ने इसे तोड़ दिया। आखिरकार वो इसी मोहल्ले के गली में आकर बैठने लगी जहाँ कभी इसने मेरे साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैं इसकी बात सुनता रहा। मेरे दिल में बहुत से जज्बात थे। दुख भी था, गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेबसी भी थी। मैंने इसे कहा, आयशा तुमने मुझे इस वक्त क्यों छोड़ा? उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। मैंने दौलत को जिंदगी समझ लिया था। मुझे लगा था कि मैं अमीर आदमी के साथ जिंदगी हमेशा खुशगवार रहेगी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। मैंने तुम्हें कभी दौलत का वादा नहीं किया था, लेकिन इज्जत और साथ देने का वादा जरूर किया था। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मैंने कुछ लम्हे ऐसे इसे देखा और फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इसके हाथ में रख दिए। वो फौरन हाथ पीछे करने लगी और कहने लगी, मुझे खैरात नहीं चाहिए। मैंने कहा, ये खैरात नहीं, ये इस इंसान की मदद है जिसे मैं कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था। मैंने इसे वहां से उठाया और अपने साथ गाड़ी में बिठाया और इसे एक महफूज जगह ले गया जहाँ वो कुछ दिन आराम कर सके। और मैं अपने जानने वाले एक शख्स से इसके लिए काम का इंतजाम किया ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। आयशा मुसलसल रोती रही, कहती रही कि तुम चाहो तो मुझे इस हाल में छोड़ सकती हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मैं किसी इंसान को सड़क पर बेसहारा नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर उस शख्स को जिसे कभी दिल से चाहता था। चंद दिन बाद आयशा ने मुझसे मुलाकात की। वो पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन इसके अंदर का पछतावा खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, मुझे एक सबक दिया है। मैंने पूछा, कौन सा सबक? उसने कहा कि इंसान को अपने साथ रहने वाले शख्स की कदर
اس کے پاس موجود دولت سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دولت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اچھا انسان اگر زندگی سے نکل جائے تو شاید دوبارہ نہ ملے۔ میں نے اس کی بات سنی اور خاموش رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عائشہ نے اپنی زندگی دوبارہ سنبھال لی۔ اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا جاری رکھا اور میں نے کبھی اسے دوبارہ شادی کی پیشکش نہیں کی اور نہ ہی اس کبھی ایسی خواہش ظاہر کی کہ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ کچھ رشتے وقت گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ 10 سال پہلے جس لڑکی نے دولت کے لیے مجھے چھوڑا، وہ 10 سال بعد میری گاڑی کے سامنے ایک فقیرنی بن کر بیٹھی، اور میں جسے کبھی معمولی سمجھ گیا تھا آج اپنی محنت سے ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ لیکن اس دن مجھے اپنی کامیابی سے زیادہ اس بات نے متاثر کیا کہ وہ ایک انسان کبھی کسی کی غربت دیکھ کر کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اور کبھی دولت دیکھ کر کسی کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ جو شخص آج اونچی جگہ پر بیٹھا ہے وہ کل نیچے بھی آ سکتا ہے، اور جو آج مشکل میں ہے وہ کل اپنی محنت سے بہت آگے نکل سکتا ہے۔ عائشہ نے دولت کو زندگی کا سہارا سمجھا تھا، لیکن آخرکار اسے معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی کا اصل سہارا دولت نہیں بلکہ اچھا کردار ہے اور محبت اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والا انسان ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی اس واقعے نے سکھایا کہ کبھی زندگی میں جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے ہم اسے اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ سال بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے راستے سے بچا لیا جس کا انجام شاید اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا جو ہم نے برداشت کیا تھا۔